अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे नई अपडेट शेयर करते हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है उस हवाले से। और एक अफसोसनाक ख़बर आई है ईरान से, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। मुल्क की सूरत हाल ये किस तरफ जा रही है, और आज जो इजलास था उसमें क्या सूरत हाल सामने आई है, उस हवाले से भी हम आपसे अपडेट शेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अब हम आते हैं डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो एक अफसोसनाक ख़बर आई है ईरान से, वो ये है कि आयतुल्ला खुमनाई, उनकी बेगम, जो आयतुल्ला खुमनाई के साथ ही ज़ख्मी हुई थी, जो अटैक किया था इसराइल और अमेरिका ने, वो वफ़ात पा चुकी हैं। वो भी ज़ख्मी हुई थी लेकिन वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सकी थी, उन्हें शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल, लेकिन वो वहाँ पे विसाल फरमा गई। ये एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी ईरान से। उसके अलावा ईरान ने जो एक जवाब देना शुरू किया है, वो बहुत सख्ती करता जा रहा है अपने अटैक्स में। इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान ने। इसराइल बार बार ट्रंप की तरफ भाग रहा है कि आप हमारे साथ आएँ और इससे ज़्यादा बढ़ के अटैक करें। ट्रंप साहब वो चाह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन से किसी न किसी तरह पीछे हो जाएं। तो ये सारी जो एक सिचुएशन चली हुई है, इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुल्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, और कौन कौन से मुल्क परेशान हैं कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद क्यों परेशान हैं वो भी हम आपको आगे चल के डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो ईरान में शुहदा की तादाद है, वो हम आपको बताएं कि जो ईरान पे अटैक्स हो रहे हैं वो 163 तक पहुंच चुकी है। जो बच्चियां शहीद हुई हैं जिनके स्कूल पे अटैक किया था ईरान के स्कूल पे अमेरिका और इसराइल ने मिल के, तो वहाँ पे 163 की तादाद पहुंच चुकी है। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। इसराइल तो पहले ही बच्चों के शहीद करने में मुलव्वस है। उसने गज़ा में इतनी ज़्यादा शहादतें की हैं बच्चों की कि उसको अब कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो अमेरिका अपने आप को इतना कहने वाला कि जी हम जंगों में बच्चों को कुछ नहीं कहते, इस तरह नहीं करते, वो भी इस ऑपरेशन में उसके साथ शामिल था। तो उसने भी ये अटैक किया है और बच्चों को शहीद किया है। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। और टोटली जो ईरान क्लेम कर रहा है कि उनके 500 से ज़्यादा शुहदा हो चुके हैं। और ईरान ने जो उनके नेशनल सुप्रीम कौंसल के एडवाइज़र हैं सिक्योरिटी के, अली लारिंजानी, वो कह रहे हैं कि हम और भी अटैक्स बढ़ाएंगे, हम अपना बदला लेंगे, अब हम जंग ख़त्म करने वाले नहीं हैं। ट्रंप कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अब जंग पैकअप हो जाए, क्योंकि उनका मकसद था आयतुल्ला खुमनाई को शहीद करना और वहाँ पे रिजीम चेंज करना। आयतुल्ला खुमनाई को शहीद करने के बावजूद भी वो वहाँ पे रिजीम चेंज नहीं कर सके। अब ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हम अपनी फ़ौज ज़मीन पर उतारें, कि हम ज़मीनी जंग शुरू कर लें। तो ज़मीनी जंग का क्या नतीजा होगा, इससे पहले वो इराक़ में भी कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान में भी कर चुके हैं, और अफ़गानिस्तान और इराक़ के पास तो उस तरह की मिसाइल पावर नहीं थी। अफ़गानिस्तान का तो वो गुरिल्ला वार में चले गए थे, लेकिन ईरान के पास बहुत जज्बा भी है, पूरा मुल्क है, उनकी आर्मी है। इस तरह आसान नहीं होगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका इस ईरान से जंग नहीं लड़ सकता। अमेरिका बहुत ज़्यादा हैवी है हथियारों के हवाले से, न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा हथियार सहूलतें हैं। लेकिन ज़मीनी जंग पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अभी जो इन्होंने अटैक किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनका ये ख्याल नहीं था। वो खुद कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल था कि ईरान अटैक करेगा खलीजी ममालिक पे जहाँ पे उनकी बेसेस हैं। भाई क्यों नहीं अटैक करेगा, जब आप वहाँ पे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर तो वो भी अटैक करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह करेगा। खलीजी ममालिक
وہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیکورٹی کی کدھر ذمہ داری ہے جو ٹرمپ صاحب نے معاہدے کیے ہوئے تھے یا امریکہ نے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے وہ بھی پریشان ہے اپنا. تو اس طرح یہ ایک سچویشن بن چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ وہ اس سچویشن سے نکلے کیسے. دوسری سائڈ پہ اگر بلومبرگ کی جو رپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قطر اور یو اے ای انہوں نے اب جو دوست ممالک ہیں ان سے اپیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کسی طرح کر کے ایران کو کہہ کے اس جنگ کو ختم کروائیں. کیونکہ اگر یہ جنگ مزید چلتی ہے نا کچھ دن بھی، اگر یہ 1 مہینہ بھی جنگ چلتی ہے نا، تو یہاں پہ پورے خطے میں اور پوری دنیا میں وہ مہنگائی کا طوفان آئے گا جو ایک غریب آدمی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ایران نے اپنا ہرمز بند کر دیا ہے. اپنا ہرمز سے سارا آئل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا تھا باقی ممالک میں، وہ ہو گیا بند. وہاں سے ان کے لیے پریشانی زیادہ ہے کہ یہاں سے ہم کس سچویشن میں نکلیں، کیونکہ وہاں پہ کافی سارے جو جہاز ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہیں، وہ آگے جا نہیں رہے کیونکہ وہاں پہ ایران کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری میں آئیں گے تو ہم اٹیک کریں گے. تو اس طرح ایک مہنگائی کا بھی خدشہ ہو رہا ہے. ادھر سے جو ایران ہے وہ لگاتار اٹیکس کر رہا ہے ان کے بیسز پہ. اچھا پہلے امریکہ نے اپنی جو ان کے اہلکار تھے نا ان بیسز کے اوپر، ان کو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں بیسز سے، ہوٹلوں میں چلے جائیں. مطلب کہ ایک جو وومین شیلڈ ہوتی ہے ہیومن کہ آپ انسانی شیلڈ میں چلے جائیں تاکہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا. ایران نے ان ہوٹلز پہ بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا. جب ایران نے ادھر بھی اٹیک کرنا شروع کیا ہے تو تب اور بھی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کہ اب کیا کریں. اب انہوں نے وہاں سے ہوٹل سے نکلنے کے لیے کہہ دیا کیونکہ ایران تو ہوٹلز پہ بھی اٹیک کر رہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے کہ امریکہ کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا، کیونکہ ان کے جہاں پہ اڈے تھے ایران نے وہاں پہ بھی اٹیک شروع کر دیے. تو قطر پہ جب اٹیک ہوا ہے تو اس نے جو بھی ان کی نیچرل گیس تھی، جو یہ قدرتی گیس ہے، انہوں نے اس کی پروڈکشن بھی معطل کر دی ہے، اس کی سپلائی معطل کر دی ہے. وہ وہاں سے گیس جاری ہوتی ہے باقی ممالک میں بھی، پاکستان میں بھی، اور جو نزدیک کے ممالک سے وہاں پہ سستی گیس جاری ہوتی ہے. قطر نے وہ بھی معطل کر دی ہے. اب یہ سچویشن ایک بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اور ایران کہتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو کم ابھی کریں گے بھی نہیں، کیونکہ جنگ انہوں نے شروع کی ہے، اب ختم ہم لوگ کریں گے. تو یہ ایک مکمل سچویشن ہے. جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کی کیا سٹیٹس ہے؟ برطانیہ نے پہلے کہا کہ جی ہم اٹیک کرنے میں ہیلپ کریں گے، ہماری بیسس سے امریکہ اٹیک کر سکتا ہے، لیکن اب وہ بھی وہاں سے ہٹنا شروع ہو گیا. اس نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے اٹیکس میں ساتھ نہیں دیں گے. اس نے بھی بیک فٹ پہ جانا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ان کا اتحادی تھا اسپین نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی اپنی کوئی بیسز وغیرہ نہیں دیں گے امریکہ کو اس آپریشن کے لیے. ویسے ان کے ایک دفاعی معاہدہ ہے، برطانیہ کا ہے، اسپین کا ہے، سعودیہ کا معاہدہ ہے، باقی بھی قطر کا معاہدہ ہے، کویت کا ہے، بحرین کا ہے. ان کے معاہدے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو امریکہ نے درمیان میں ہی چھوڑ دیا، اب ہم اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف آتے ہیں، لوکلز کی طرف. تو ہمارے جو پاکستان میں اپوزیشن ہے وہ آج پہنچی ہوئی تھی ایرانی سفارت خانے میں. وہاں پہ جا کے انہوں نے افسوس کیا ہے. برسٹر گوہر صاحب تھے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے، باقی بھی ساری اپوزیشن وہاں پہ گئی ہوئی تھی، لیکن حکومت کے کوئی بھی نمائندے وہاں پہ نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی آج اسلام آباد میں تھے، اجلاس چل رہا تھا، وہاں پہ تھے، لیکن وہ وہاں پہ انہیں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں. بلکہ یہ رجیم جو ہے، یہ جو امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ وہ بھی پہنچی ہوئی تھی اسلام آباد. وہاں سے ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہیں گی جو شہباز شریف صاحب نے ایک نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نامزدگی ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ملک کے لیے کیا ہے اچھا کیا، بھائی اس میں کیا ہے؟ انہوں نے نوبل پرائز جو دیا ہوا ہے وہ کس سطح پہ اب اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے ٹھیک کیا ہوا ہے؟ انہوں نے
آپ کے مسلم ممالک کے اوپر، مسلم ملک ہے ایران، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اس کے اوپر اٹیک کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا بھی آج ایک ٹویٹ آ گیا جی، انہیں بھی یاد آ گئی کہ بھئی میں بھی یہاں پہ دنیا میں زندہ ہوں، میں بھی ایک ٹویٹ کر دوں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، نہ اس میں امریکہ کا نام ہے، نہ اس میں اسرائیل کا نام ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو صرف ایک ہی بندہ کہہ سکتا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور آج سمجھ آ رہی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا، کیونکہ اگر آج اڈے دیے ہوتے تو یہاں پہ ایران اور پاکستان کی بھی جنگ شروع ہو چکی ہونی تھی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا کام نکلتے رہے۔ تو یہ ہمارے پاس اپڈیٹس، عمران خان صاحب کا بھی کیس لگا ہوا ہے، کل ہم آپ کو اس اپڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو شفٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔